اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحج چیپٹر نمبر 22 آیت نمبر 31۔ یہ بات ہو چکی اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، سو ان کے تم کو پڑھ کر سنائے جا چکے ہیں، تو تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اللہ کی طرف یکسو رہو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر چڑیاں اس کو اچک لیں یا اس کو کسی دور دراز مقام پر لے جا کر ڈال دیا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حلال اور حرام کا اقرار کر دیا گیا۔ حلال وہ ساری چیزیں ہیں جس میں جو ہے پرمیشن دی گئی کھانے کی، کرنے کی، اور حرام وہ ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ نے کلیئرلی بتا دیا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ چیز نہیں کھانا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، جو اللہ نے رولز اور ریگولیشنز کی بات کی اور اللہ نے جو بھی حرمتیں نازل فرمائیں، اگر جو اس کی جو ہے بات مانے گا، جو چلے گا، اس کے لیے ہی بہتری ہے، جو مانے گا اس کے لیے بہتری ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جو چوپائے ہیں، چوپائے مانے 4 پاؤں کے جانور، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ اور کیا حلال ہے کیا حلال نہیں ہے، اللہ آگے کی آیت میں فرماتا ہے کہ سو اس کے تم کو پڑھ کر سنا جا چکے ہیں، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک دم ڈیٹیل سے کہ کون سے جو ہے جانور حلال ہیں اس کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ تو تم بتوں کی گندگی سے بچو۔ بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں اللہ نے اس کو گندگی کہا، کیونکہ ایک اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرنا اور خاص کر پتھروں کی عبادت کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ گندگی ہے، اس سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اگر اس کے بالمقابل تم کوئی بھی بات ایسی لاتے ہو جو بتوں کی پوجا کرنے کے بارے میں ہو، یا جانوروں کو جو حلال جانور ہیں اس کو حرام کرنے کے بارے میں ہو، تو اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹی بات ہے، کیونکہ حلال اور حرام کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رولز اور ریگولیشنز ہیں، اور اللہ نے بتایا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، دوسروں کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر تم اس کا ایکسپلینیشن کرتے ہو کہ ہم بتوں کی پوجا اس وجہ سے کرتے ہیں، اس کا یہ ہے وہ ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اللہ نے جو ہے تم جیسے ایکسپلینیشن دیتے ہو اس طریقے سے کوئی بات نہیں کی۔ اور اللہ آگے کی آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف یکسو رہو، یعنی تمہارا جو مائنڈ، تمہارے جو فزیکل باڈی، تمہارا جو مائنڈ ہے نا، وہ کمپلیٹ اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے اور ایک ڈائریکشن میں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ شرک نہ ٹھہراؤ۔ اب اللہ سے عبادت کرتے کرتے جو ہے کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی خبروں کے پاس جا کے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے شرک کا بہانہ بنا کے اللہ کے ساتھ پارٹنر ٹھہرا کے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا مت کرو، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ عبادت کے وقت کسی کو نہیں ملاتے ہو، ملاوٹ نہیں کرتے ہو عبادت میں، تو تم صحیح راستے پہ ہو۔ اگر تم اللہ کے سوا تم نے کسی کو شرک کیا، اللہ کے ساتھ ساتھ تم نے شرک بھی کیا، کسی اور کی عبادت تم کر رہے ہو، تمہاری مثال اللہ نے دیا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ جب وہ آسمان سے گرا تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں، پھر چڑیا اس کو اچک لیں، اور جیسے ہی گرا پھر اس کی جو چڑیا وغیرہ آئے اس کو اچک لیں، یعنی اس کو اٹھا لیں اور اس کو دور دراز مقام میں جو ہے جا کر ڈال دیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اللہ ہی جو ہے ایک ہمیں جو ہے صحیح راستہ بتانے والا ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ جب شرک کرتے ہیں
تو انسان جو ہے کہتا رہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مگر وہ صرف زبانی ہوتی ہے، اس کا دل اور دماغ کہیں دوسری جگہ پہ ڈائیورٹ ہو کے رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے کئی قسم کی جو ہے پریشانی اس کو دنیا کے اندر لاحق ہوتی ہے۔ آخرت کا تو عذاب ہے ہی، مگر دنیا کے اندر بھی اس کو جو ہے سکون نہیں ملتا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کر کے اس کے رولس اور ریگولیشنز کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔